سائنس اور ماہر فلکیات اس طرح وضاحت کرتے ہیں کہ ستارے عام طور پر اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، لیکن مجوسیوں کا ستارہ کیسے حرکت کر رہا تھا۔ الہیات اور مسیحی مفکرین جیسے سی ایس لوئس اور اینٹی رائٹ اس ستارے کو کس طرح خدا کی مداخلت اور نجات کے منصوبے کی علامت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ مفسرین اور تاریخ دان اس بات پر متفق ہیں کہ مجوسی صرف ستارے کی روشنی دیکھ کر بادشاہ کی ولادت پہچان گئے، لیکن یہ کیسے ممکن ہوا؟ سائنسدان اور فلکیاتی ماہرین اس بات کا تجزیہ کیسے کرتے ہیں کہ یہ ستارہ سیاروں کے نایاب ملاپ کی وجہ سے ظاہر ہوا۔ ستارے کی یہ حیرت انگیز حرکت اور روشنی آج بھی ہمیں کیا معنوی سبق دیتی ہے، اور مفکرین کے مطابق یہ کیسے انسانی عقل اور ایمان کو ایک ساتھ بیدار کرتی ہے۔ میں ہوں رابن جان اور آپ دیکھ رہے ہیں سروج کرسچن نیٹ ورک۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجوسیوں نے اس کا ستارہ دیکھا، مگر سوال یہ ہے یہ ستارہ کس کا تھا اور یہ حرکت کیوں کر رہا تھا؟ تاریخی اور الہیاتی بیانات کے مطابق یہ ستارہ ایک اشارہ اور ایک اعلان تھا، یعنی مسیح کی آمد کا فلکی نشان، جو خاص طور پر وہ لوگ پہچان سکتے تھے جن کے دل فلک کی زبان سمجھتے تھے۔ بابل اور فارس کے علم فلکیات سے تعلق رکھنے والے اور علم نجوم کے ماہرین صدیوں سے آسمان کی حرکات کو بادشاہت اور نجات کے اشارے کے طور پر پڑھتے آئے تھے۔ سائنسی اعتبار سے اس منظر کی تشریح مختلف طریقوں سے کی جا سکتی ہے۔ یوجن کیپلر کے دور سے لے کر جدید محققین جیسے مائیکل مورنار تک کے مطالعے میں مشتری اور زہرہ کے نایاب ملاپ یا مشتری اور زحل کے نایاب ملاپ کے فلکیاتی مظاہر نے اس دور میں آسمان پر ایک غیر معمولی اور حیرت انگیز نور پیدا کیا ہوگا۔ اس کے ساتھ سیاروں کی ظاہری ریٹروگریڈ موشن، یعنی زمین اور دیگر سیاروں کی نسبت سے بظاہر پیچھے ہٹنے کا منظر، قدیم مگر ماہرین نجوم کے لیے ایک معنی خیز اشارہ تھا، جسے بائبل مقدس نے آگے آگے چلنا اور پھر رک جانا کے طور پر بیان کیا۔ بعض ریکارڈز میں سپر نووا یا برائٹ کومیٹ یعنی دم دار ستارے کی خبریں بھی ملتی ہیں، جو آسمان میں اچانک بڑھتی روشنی کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں، مگر یہ تمام سائنسی تفصیل اس حقیقت کو چھپا نہیں سکتی کہ الہیات نے اس واقعے کو الہی علامت اور نجات کی تاریخ کے آغاز کے طور پر پیش کیا ہے۔ مسیحی مفکرین اس منظر کو دو جہتی طور پر پڑھتے ہیں۔ یوگن مولٹمن جو ایک جرمن مسیحی مفکر اور الہیاتی اسکالر ہیں، اور اینٹی رائٹ جیسے مفکرین اس کو تاریخ اور کائنات کے باہمی ملاپ اور الہی مداخلت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ وہیں سی ایس لوئس اور جے آئی پیکر اس کو اس بات کی نشانی سمجھتے ہیں کہ خدا کس طرح قدرتی قوانین کے اندر یا ان کے سائے میں انسانی فہم کو آواز دیتا ہے۔ جدید سائنسدان جیسے نیل ڈی گراس ٹائسن یا کارل سیگن اس طرح کے واقعات کو پہلے مستقل مشاہدے اور پھر تشریح کے ذریعے سمجھنے کی دعوت دیتے ہیں، یعنی ہمیں آسمان کی طبعی حقیقتوں کو تسلیم کرنا ہوگا مگر ان کے معنوی اثرات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ستارہ بیک وقت فلکیاتی واقعہ اور معنوی علامت تھا۔ فلکیاتی عناصر نے مجوسیوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کی اور ان کے علمی تجربات اور مشاہدات نے انہیں اس اشارے کو پہچاننے کی قوت دی۔ ستارے عام طور پر اپنی جگہ ثابت قدم رہتے ہیں، مگر سیاروں یا سپر نووا کی حرکت اور روشنی میں تبدیلی نے ایسی صورتیں پیدا کیں جو اس زمانے کے ماہر فلکیات کو ایک متحرک نشان کے طور پر دکھائی دی، اور اسی نشان نے تاریخ کے ایک لمحے کو مقدس معنی میں تبدیل کر دی۔ تصور کریں کہ ایک روشن ستارہ اچانک آسمان پر نمودار ہوتا ہے اور اپنی روشنی سے پوری رات کو منور کر دیتا ہے، اور یہ حرکت کرتے ہوئے ایک خاص جگہ پر رک جاتا ہے۔ یہ کوئی عام ستارہ نہیں بلکہ وہی ستارہ ہے جس کا مجوسی صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، اور یہ انہیں اس بادشاہ کی طرف لے جاتا ہے جس کی پیدائش سے دنیا کی تاریخ بدلنے والی تھی۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ ستارہ حقیقت میں کس کا تھا، اس کی حرکت کیسے ممکن ہوئی، اور سائنس، تاریخ اور مسیحی مفکرین کے نظریات اس پر کیا کہتے ہیں۔ قدیم نصوص کے مطابق بابل اور فارس کے مجوسی، جنہیں آسمانی حکمت کے حامل تصور کیا جاتا ہے، صدیوں سے آسمان کی حرکات کو بادشاہت اور نجات کے اشارے کے طور پر پڑھتے آئے تھے۔ یعقوب کی نسل سے ایک نجات دہندہ کا طلوع ہونا ایک پیشن گوئی کے طور پر مشہور تھا، اور اسی پیشن گوئی کی بنیاد پر مجوسیوں نے اپنے ستاروں کے علم کے ذریعے اس خاص روشن ستارے کو پہچانا۔ تاریخی مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی صدی کے مشرقی علماء کے لیے ستارے، سیارے اور فلکیاتی حرکات صرف طبعی مظاہر نہیں بلکہ روحانی اشارے بھی ہوتے تھے۔
قدیم رومی اور یہودی روایت کے معتبر ماخذات میں اس زمانے کے آسمانی واقعات درج ہیں، اور ان سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مجوسیوں نے ستارے کی روشنی اور حرکت کو معنی خیز انداز میں پڑھا۔ ستارے عام طور پر اپنی جگہ پر مستحکم رہتے ہیں، مگر اس مخصوص وقت میں کچھ غیر معمولی مظاہر پیش آئے جو مجوسیوں کے لیے ایک نشان بن گئے۔ جوہانس کیپلر کے مطابق 7 قبل مسیح میں مشتری اور زہرہ کا نایاب ملاپ آسمان پر ایک حیرت انگیز اور نمایاں روشنی کے طور پر نمودار ہوا۔ یہ ملاپ مشتری کے بادشاہت اور زہرہ کی روشنی کے ساتھ ایک نشانی بن گیا، جو مجوسیوں کے فلکیاتی علم میں بادشاہ کی ولادت کے مترادف تھا۔ کچھ محققین سپر نووا یا دمدار ستارے کے امکان کو بھی پیش کرتے ہیں، جو آسمان میں اچانک روشنی کے غیر معمولی مظاہر پیدا کرتے ہیں۔ جدید سائنسدان جیسے نیل ڈی گراس ٹائسن اور کارل سیگن ان مظاہر کو طبعی قوانین اور مشاہدے کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آسمان میں یہ نایاب واقعات انسانی توجہ کھینچنے اور حیرت انگیز علامت پیدا کرنے کے لیے کافی۔ اب تک ہم نے اس ستارے کی حرکت کو سائنس، فلکیات، تاریخی ریکارڈز اور دیگر علوم کے ذریعے سمجھا، لیکن اصل اہمیت تب سامنے آتی ہے جب ہم اسے مسیح کی پیدائش کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ بائبل اور الہیاتی تناظر میں یہ ستارہ صرف ایک فلکی مظہر نہیں، بلکہ خدا کی مداخلت اور نجات کے منصوبے کی علامت تھا۔ مجوسیوں کے علم اور مشاہدے نے انہیں اس نشانی کو پہچاننے کی صلاحیت دی، اور اسی رہنمائی نے انہیں نجات دہندہ کی ولادت تک پہنچنے کی راہ دکھائی۔ علم الہیات کے ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ واقعہ دنیاوی تاریخ اور الہی منصوبے کا امتزاج ہے۔ جیسے اینٹی رائٹ کہتے ہیں کہ یہ ستارہ مجوسیوں کے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ خدا اپنے منصوبے کے اشارے کبھی کبھار غیر متوقع طور پر بھی ظاہر کرتا اور حیرت انگیز طور پر دکھاتا ہے۔ سی ایس لوئس اسے قدرتی مظاہر کے اندر خدا کی مداخلت کی علامت قرار دیتے ہیں، یعنی یہ ستارہ خدا کی رہنمائی کا وہ مظہر تھا جس نے انسانی علم و بصیرت کو راستہ دکھانے کے لیے روشنی کے طور پر کام کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ کرسمس کے موقع پر بہت سے لوگ اپنے گھروں میں ستارے لگاتے ہیں، اسے روشنی اور خوشی کی علامت کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن اکثر یہ صرف ایک روایتی یا سجاوٹی عمل بن کر رہ جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ستارہ صرف ایک ظاہری نشان ہے۔ اصل رہنمائی اور روشنی اس وقت زندگیوں میں آتی ہے جب مسیح ہمارے دل میں موجود ہو۔ اگر دل میں ایمان اور خدا کے ساتھ روحانی تعلق نہ ہو تو یہ ستارہ محض سجاوٹ کے طور پر رہ جاتا ہے اور انسان خدا سے دور رہتا ہے۔ مفسرین اور مفکرین بھی اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ ستارہ خود کوئی جادوئی طاقت نہیں، بلکہ خدا کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ جیسے ستارے نے مجوسیوں کو نجات دہندہ تک پہنچایا، ویسے ہی آج ستارہ صرف اس وقت مانوی روشنی پیدا کرتا ہے جب ہم دل و جان سے مسیح کو قبول کرتے اور اپنی زندگیوں میں اس کی تعلیمات کو اپناتے ہیں۔ بصورت دیگر یہ صرف ایک خوبصورت علامت رہ جاتا ہے جس میں روحانی اثر اور حقیقی روشنی نہیں ہوتی۔ یہ ستارہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ خدا اپنے منصوبے کی رہنمائی کے لیے قدرتی مظاہر کو بھی استعمال کرتا ہے، اور اگر ہم توجہ اور بصیرت سے دیکھیں تو ہم بھی ایسے اشاروں کو پہچان کر اپنی روحانی زندگیوں میں روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ستارے کی کہانی ہمیں نہ صرف تاریخ اور فلکیات سے جوڑتی ہے، بلکہ یہ ہماری روزمرہ زندگیوں میں ایمان، رہنمائی اور امید کے اصول بھی سکھاتی ہے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔